أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. عدالتی اس سے ریٹائر ہوئے ہیں، جج رہے ہیں، اور جج کی زمانے میں بھی انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے فیصلے دیے. آپ کے کئی فیصلے ایسے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسلامی تعلیمات کے متعلق بتانے میں کہ کس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں تک ہو سکے. تو اسماعیل جج صاحب کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر 919 ہے، اور وہ حسن اخلاق پہ، اسلام میں حسن اخلاق پہ بات کر رہے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اسلام کا نام ہی اخلاق ہے، اسلام دینی اخلاق کا ہے. وہاں دین میں کچھ چیز مل ہی نہیں سکتی اگر آپ میں اخلاق نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو لیکچر ہے آپ کا وہ قابل سماعت ہوگا، اور نہ صرف قابل سماعت ہوگا بلکہ وہ قابل عمل بھی ہوگا. اس وقت ہماری جو حالت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہمارے اخلاق کی خرابی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا بازو والے سے آپ کے کیسے اخلاق ہیں، محلے والے سے کیسے اخلاق ہیں، اور کہ آفس میں کس طرح آپ کو وہ دیکھا جا رہا ہے. جب تک آپ اپنے اخلاق درست نہیں کریں گے ہم درست نہیں ہو سکتے. اور ہماری جو اس وقت حالت ہو رہی ہے اس کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اسلامی اخلاق کی تعلیمات پہ نہ صرف دوسروں کو سبق دیں بلکہ سب سے پہلے خود ہی سبق حاصل کریں. میں محترم اسماعیل صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور
ہمارے اخلاق کو اور مستحب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب زین العابدین صاحب اور دوسرے معزز سامعین، بے شک سامعین کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہم کو اس پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں سے اگر چند چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میں خود عمل کر لوں یا آپ میں سے کچھ لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں فرماتے ہیں، دو چیزیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلی چیز یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں سرکار کے تعلق سے فرماتے ہیں خلق عظیم، یعنی آپ کے اخلاق بڑے مرتبہ، اخلاق آپ بڑے اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ دوسرا جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہ فرماتے ہیں ال-عمران میں آیت نمبر 159 میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھڑ جاتی ہے۔ تو کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بھی انسان کو نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم کسی کو پہلے تو علیحدگی میں نہیں سمجھاتے، سب کے سامنے جھڑک دیتے، سب کے سامنے بول دیتے۔ اگر واقعی میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیدھا کریں تو اس کو علیحدگی میں بولیں اور نرمی سے اس کو سمجھائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ آپ اور میں رہتے تو کیا کرتے ایسے وقت۔ ایک نوجوان آیا سرکار سے اور کہا کہ میں سب باتوں پہ عمل کر سکتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اس سے بول رہا ہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا کہ زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ہم اور آپ رہتے تو خنجر بھونک دیتے اس کے دل میں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے بیٹے سنو میری بات، کیا تم تمہاری بہن کے ساتھ ایسا فیل کرو گے کیا تو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کوئی تمہاری اماں کے ساتھ کوئی یہ فیل کریے، ایسا مختلف رشتے بولتے رہے۔ اس کے بعد کہے تو اس نے کہا اس طرح کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم بھی جس کسی سے زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کی سینے پہ مبارک ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو آپ سوچیے کہ زندگی بھر اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو دیکھیے کتنی سنجیدگی سے کیے، اور آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی، وہ جب آتی ہے آیت 3 یا 4 آیتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ آتے ہیں اور اس وقت سردی سی محسوس کرتے ہیں۔ بی بی خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اڑا دو جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یا مزمل کہا ہے اڑا دو، تو آپ چادر اڑا دیتی ہیں۔ پھر جب آپ یہ قصہ بیان کرتی ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سچائی کے راستے میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کرتے ہیں۔ تو سنیے آپ، والعصر میں بھی یہی ہے، سورہ عصر جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خدا قرآن نازل نہیں ہوتا سورہ عصر نازل ہو جاتی تو کافی تھا۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے اس میں کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہی بات بول رہے ہیں، سچائی کے راستے میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کرتے ہیں۔ آپ سچ کام کیجیے، کسی سے سچ بولیے، علیحدگی میں ہی بولیے لیکن سچ بولیے، تو آپ کو تکالیف برداشت
برداشت کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ سچائی لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ تو صلے اور صلے رحمی وغیرہ کئی چیزیں ہیں جو حسن اخلاق میں آتے ہیں۔ اصل ابھی جیسا ہمارے قاضی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اخلاق کے ہی لیے، یعنی اخلاق، کامل اخلاق کو پہنچانے کے لیے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو جو لکھ کے لایا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہے، کیسے اب آپ اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہیں تو وہ کیسے رہیں گے یہ سمجھاتا ہوں۔ اخلاق حسنہ کی تعریف۔ اخلاق خلق جمع ہے، خلق کا ترجمہ اردو میں عادت سے کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ عادتیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ اگر یہ عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہے تو یہی اخلاق حسنہ ہے۔ ہم اس کو اچھی عادت، اچھی خصلت اور خوشخوانی کہتے ہیں۔ اور جب یہی عادتیں بری ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو ہم اسے بری عادت، بری خصلت اور بدخوئی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اسے اردو میں فضائل اور رذائل کا نام بھی دیا ہے۔ اخلاق کے دو چیزیں ہیں اخلاق کی، کیا ہے؟ خالق کے ساتھ اخلاق۔ اب آپ بولیں گے خالق کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ دوسرا مخلوق کے ساتھ اخلاق۔ تو اب خالق کے ساتھ کیا اخلاق ہے؟ اب دیکھیے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر دل مطمئن رہے، فرائض کو محبت، خوشدلی اور تابعداری کے جذبے سے بجا لائے۔ اب اکثر دیکھیے قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کسالہ، یعنی نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیسا معلوم ہو رہا ہے کہ زبردستی پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ویسا نہیں، آپ خوشی خوشی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے پڑھیں۔ پھر اب اللہ کی حرام کر دی کردہ چیزیں ہیں جیسا سود ہے، شراب ہے، تو یہ آپ بالکل خوشی خوشی اس کو ترک کر دینا، یہ نہیں کہ دل پر جبر کر کے ترک کرنا پڑے۔ اللہ کے جو بھی احکام ہیں ان کو آپ بغیر کسی ملال کے ان احکام کو ماننا چاہیے، شرع صدر کے ساتھ۔ شرع صدر یعنی خوش دلی کے ساتھ۔ آپ دیکھیے اسلام میں خاص چیزیں یہ ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہونے سے معلوم گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک کرسچن کا قصہ معلوم ہے، وہ 16 یا 17 شعبان کو وہ مسلمان ہوا۔ اب رمضان میں اس کو تنگ کرنا چھوڑو، کرے روزے شروع کرو، گرمی کا مہینہ تھا، انہیں 10 روزے رکھا، اس کے بعد اسلام چھوڑ کے پھر کرسچن بن گیا۔ تو اسلام میں آہستہ آہستہ لایا گیا۔ کیسا لایا گیا؟ پہلے جیسا شراب اور جوئے کے بارے میں کہا گیا کہ شراب اور جوئے میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں ظاہری بات ہے، آپ جوئے میں پیسے جیت گئے تو اچھا ہی ہے، اور قرآن کی آیت بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ اور شراب میں بھی بعض بات تھوڑی صحت ہو سکتی ہے، لیکن برائیاں بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر 1% اچھائی ہے تو 99% برائی ہے۔ یہ دوسری آیت، جب کسی صحابی نے، نام نہیں لینا چاہیے کسی صحابی کا، کسی صحابی نے، کیونکہ اس وقت شراب حلال تھی تو اکثر صحابہ شراب پیتے تھے، تو اس وقت ایک صحابی نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون میں کچھ گڑبڑ کی، تو اس کے بعد حکم میں ایک آیت نازل یہ ہوئی کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو، تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اور جس وقت حرام قرار دیا گیا تو لوگوں نے کیسی سختی سے عمل کیا۔ آج ڈاکٹرز کہیں گے کہ سڑک چھوڑ دیے تو طبیعت خراب ہوگی، بنا ہوگی،
یہ سب بیکار باتیں ہیں. مجھے خود ذاتی تجربہ ہے، میں شراب کا تو عادی نہیں تھا، شراب پیتا بھی نہیں تھا، لیکن سگریٹ پیتا تھا. لیکن میں نے بھی اچانک سگریٹ چھوڑ دیا. تو ہمت اگر آپ کریں تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نالے بہ رہے ہیں، اتنی شراب بہی. تو آپ سنیں، اس طریقے سے جو ہے رغبت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی فردا برداری میں رکاوٹ بنتے ہو انہیں خوشی خوشی چھوڑ دینا چاہیے. مخلوق کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ معاملات میں نرمی، معاملات میں نرمی. اب آپ فرض کیجیے میرے پیسے کوئی دینا ہے تو اس سے مانگ تو سختی سے بھی سکتے ہیں. فرض کیجیے 4 دن دیر کر دیا ہوگا، آپ ڈانٹ کے بدتمیزی کے ساتھ اس کو نرمی سے مانگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بار ایک یہودی سرکار اس نے کوئی چیز رکھی ہے، اس کے پاس کچھ ادھار لیے تھے، سرکار رہن کر لیے تھے. تو وہ آیا اور دینے میں ایک دن باقی تھا، لیکن آیا اور بدتمیزی کرنے لگا، ادھار کرنے لگا. تو صحابہ غصے میں آنے لگے. سرکار نے کہا نہیں 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 ایسا مت کرو. اس کو بھی سمجھانا تھا، مجھے بھی سمجھانا تھا کہ اس کا حق ادا کر دو. یہ چیزیں ہیں. یہ معاملات میں نرمی، اپنا حق لینے میں نرم، لوگوں کا ادا کرنے میں جلدی. یعنی اگر میں آپ کے پیسے دینا ہے تو میں بالکل اس کو آرام کے ساتھ چستی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. لوگوں کی تعریف اور ان سے بھلے کا طالب نہ رہے. دیکھیے اور ایک ہمارے میں اور ایک خبر میں میرے کو بھی بات بہت یہ محسوس ہوتا، ارے بھائی میں کتنے کام کیا ہوں، شکریہ بھی ادا نہیں کرے. تو اس میں میرے صاحبزادے ہیں، وہ عالم تو نہیں، لیکن ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوتی. انہوں مجھے ہمیشہ یہ کہتے کہ ابا اگر آپ کو ٹیلی فون نہیں آیا یا آدمیوں پھر پہنچ نہیں آیا تو سمجھ جائیے کہ اس کا کام ہو گیا. اب وہ آپ اس فکر میں مت رہیے کہ وہ آئے گا اور آپ کا شکریہ ادا کرے گا یا مٹھائی لے کے آئے گا. اس چکر میں مت پڑیے آپ، کیونکہ میں دیکھا اور میرا خود کا تجربہ ہے کہ 90% لوگ شکریہ بھی نہیں بولتے کام. تو اس لیے کیا کرنا، بدلے بھی نہیں کرے، تعریف بھی نہیں کرے. جب قرآن میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب کرتے ہیں تو جو لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور جب لوگ ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اخلاق حسنہ کے کئی قسمیں ہیں. نواز بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے فرمایا کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے کو کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے پسند نہ ہو. یہ صحیح مسلم کی ہے. اس دنیا میں حسن خلق بڑی اہمیت رکھتا ہے. قوموں اور افراد کو اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے. اخلاق حسنہ سے متصف یعنی جس کے پاس اخلاق حسنہ ہے اس سے اس شخص کو وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جبکہ بد اخلاق اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو حسن خلق کی خصوصی تعلیم دیتے تھے. اس پہ آپ غور کیجئے. مکے میں سرکار کو 13 سال ستایا گیا. سرکار نے ہجرت کی اور جب مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کو تقریباً گردن سرکار کی لگ رہی تھی. اور جب سرکار مکہ فتح کر لیتے ہیں تو خروش ان سے پوچھتے ہیں مکے والوں سے کہ تم کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے. جب آپ دیکھیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ بھی نیک تھے، آپ بھی نیک ہیں، آپ سے ہم نیک توقع رکھتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں آج کے دن تم کو معاف کرتا ہوں. نہ کسی کو قتل کیا گیا نہ کچھ کیا گیا. اور ایک خاص بات ہے جس کو سن کر آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہو کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، اپنا مال، اپنا سامان، اپنے مکانات بھی چھوڑ کر گئے تھے،
میں جب 89 میں حج کو گیا تھا تو جب بھی حضور کا مکان محفوظ تھا، حضور جس مکان میں رہتے تھے یعنی حضرت علی کے والد کے ساتھ رہتے تھے، وہ مکان بھی محفوظ تھا 89 تک، لیکن نہ سرکار نے مانگا، اور صحابہ کی بھی تعریف کیجیے، کیونکہ سرکار نے نہیں مانگا تو صحابہ نے بھی نہیں مانگا، نہ کسی نے اپنے مکانوں کا مطالبہ کیا، نہ دولت کا مطالبہ کیا، بلکہ ہنسی خوشی وہ مکہ فتح کر کے چلے آئے۔ دیکھیے سوچیے کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن ہیں، ہار چکے ہیں، 13 سال ان لوگوں کو ستاتے رہے ہیں، جیسا آپ کے حضرت بلال کو ریت پر لٹاتے تھے، پتھرے رکھتے تھے آپ پر، لیکن کسی نے بدلہ لیا ہی نہیں، نہ بدلہ لیا بلکہ الٹا اپنی چیزیں جو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی نہیں لیے۔ ہم میں سے آج کتنے کر سکتے ہیں یہ سوچیے، ہم میں سے کتنے ایسا کر سکتے ہیں سوچیے۔ حسن خلق خصوصی تعلیم دیتے تھے حضرات، حضرت ابو بکر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور لوگوں کے ساتھ خوشگوئی سے پیش آؤ۔ اور ایک خاص بات بتاتا ہوں میں آپ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ لیتے ہیں، لڑنے کے بعد ہمارے پاس ایک گھر میں ایک حال میں واقعہ ہوا، میں نام وام نہیں بتاتا، جہاں ایک صاحب دوسرے صاحب سے تھوڑی بدتمیزی کر لی، ان کے گھر پہ گئے، معافی مانگی، لیکن وہ معافی دینے راضی نہیں ہوئے۔ اور یہاں یہ مسئلہ آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی، نام بھول رہا ہوں میں، کسی کو یاد ہے تو بولیے، وہ صحابی رسول تھے وہ بھی، اور انہوں نے بی بی عائشہ اماں جان پر جو زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اس میں آپ بھی شریک تھے۔ تو جب اللہ کی طرف سے برت نازل ہوئی بی بی عائشہ کے تعلق سے، اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ آدمی قیامت تک وہ آیتیں پڑھتے رہے گا، تو اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ اب میں آئندہ سے ان کی مالی مدد نہیں کروں گا، یعنی ہر مہینہ ان کو کچھ پیسے دیتے تھے۔ فوری آیت اللہ میاں نازل کر دیے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ دیکھیے کتنا بڑا الزام لگائے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تم بھی معاف کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کا کفارہ ادا کیا، پھر ہر مہینہ ان کو جو رقم دیتے تھے وہ دینا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیے۔ آج ہم ذلیل سی غلطی کوئی کر لیتا ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی معافی دے دی گئی تو لوگوں کو معاف کرنا بھی جو ہے، درگزر کرنا، ان کے بعض وقت انسان بدتمیزی کر جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی بدتمیزی تھی۔ صحابی، وہ بھی صحابی رسول ہے تو زیادہ ہم نہیں بول سکتے ان کے خلاف، لیکن ان کو سزا بھی دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابو بکر نے پھر دینا شروع کر دیا پیسے۔ کیا ہے فضائل اخلاق کے فضائل کیا ہیں کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ اخلاق حسنہ میں اللہ اور رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے قریب تر ہوگا۔ صحابہ نے خاموش رہے تو آپ نے اس بات کو بار بار دہرایا۔ صحابہ نے عرض کی ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو میرے نزدیک ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ بھی کہا، ایک قصہ ہے، دیکھیے ایک عورت کے بارے میں سرکار سے آ کے لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جو رات میں نفلیں پڑھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری عورت ہے جو نارمل فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کا سلوک سب کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ سرکار نے کہا کہ وہ بلا شبہ و جنتی ہوگا۔ اس کے تعلق سے کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومن کامل اور متی کامل ہونے کا یعنی اللہ کی باتیں ماننے کا کیا ہے
سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اخلاق بہت سی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے برابر روزہ رکھنے، یعنی روزہ رکھنے سے مراد نفلی روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کے حسن اخلاق رہیں گے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، یہ ارشاد ہے کہ مومن کے لیے، مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز حسن خلق ہے۔ جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔ سوال کیا گیا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور حسن خلق۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ کو درازی عمر بھی ملتی ہے اور ملک میں امن بھی ہوتا ہے۔ جہاں اخلاق آپ کے خراب ہوں گے وہاں امن میں بھی نقصان آئے گا، آپ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک شہروں کو آباد کرے گا اور درازی عمر کا سبب بنے گا۔ حسن اخلاق سے منصف شخص پر جہنم حرام ہے، سوچ لیجیے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خالی حسن اخلاق سے ہی آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہوئے، جیسا زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بعد اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اس پر سرکار فرماتے رہے ہیں کہ اس پر جہنم حرام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا نرم، آسان اور لوگوں کے قریب ہو، اور ایسا شخص جس کے زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب آپ کے ان دو چیزوں سے محفوظ ہو۔ خوشخوانی کے برخلاف بد اخلاقی سے بہت سے نقصانات ہیں۔ بدخو لوگوں کا ناپسندیدہ ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ سرکار کے پاس ایک کافر تشریف لایا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا لیکن ملنے آیا، مدینے میں آتے تھے لوگ مدینے میں ملنے کے لیے، تو آپ پھر بھی اس سے بڑے اخلاق سے ملے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ایسا آدمی جو بڑا بد اخلاق اور ایسا ہے اس سے بھی آپ بہت محبت سے ملے۔ تو سرکار نے کہا کہ وہ اگر بد اخلاق ہے تو کیا میں بھی بد اخلاق ہوں؟ پھر آپ ہر ایک سے جب ملتے مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو آیا اور آپ کے چہرے پر بل آ گئے تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرے آدمی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی۔ آپ مسکراتے ہوئے اس سے ملنا چاہیے۔ بدخو سے ہر شخص دور بھاگتا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام و ایمان کے منافی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، فحش گوئی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور سب سے عمدہ اسلام اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ بدخو قیامت کے دن نبی کریم سے بہت دور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بدخوئی سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایک عام مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی، فحش خوانی کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کو ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کیے، اس کا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ اس نے خلق کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل و حکمت سے لوگوں کو مختلف اخلاق و آداب پر پیدا فرمایا ہے۔ کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، جیسا حضرت ابو بکر تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ بی بی آئے جب سرکار کے وصال کے قریب تھے تو جب آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو امامت کرنے کے لیے کہا تو بی بی عائشہ نے کہا نہیں، وہ بہت نرم دل ہے، ان کو مت بولیے، تو سرکار نہیں مانے۔ اور کوئی سخت مزاج ہوتا ہے جیسے حضرت عمر، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سخت مزاج تھی، لیکن
لوگوں سے سخت مزاج نہیں تھے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں بہت زیادہ سخت مزاج تھے۔ کوئی ہسمکھ ہوتا ہے، کوئی سخت وہ ہوتا ہے، کوئی خوش مزاج ہوتا ہے، کوئی بد مزاج ہوتا ہے، کسی کے اندر صبر تحمل ہوتا ہے تو کوئی ذرا سے خلاف مزاج بات پر ناراض ہو جاتا ہے، کسی کے اندر اللہ نے سخاوت کا مادہ رکھا ہے تو بعض ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مال سے جان توڑ محبت کرتے ہوں گے، کسی کے اندر رحمت و شفقت ہوگی تو کوئی سنگ دل ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو حکم الہی کے تابع اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند فرمائیں، اور ہر حال میں یہ ان کا شعار رہے، شعار یعنی عادت رہے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا۔ ایک اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور یہ نہ کسی بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس سے وہ نہ کر سکتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ جب لوگوں سے خوشروئی کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فطری طور پر غصے والا ہو تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے اندر نے اس کے اندر یہ طاقت بھی رکھی ہے کہ وہ اپنے غصے کو روک سکتا ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور بردباری یعنی سنجیدگی، بردباری کوشش کرنے سے ملتی ہے، لہذا جو شخص خیر کا متلاشی ہوتا ہے اسے خیر مل جاتا ہے، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے شر سے بچا دیا جاتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر چند ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں جن کا لحاظ کر کر ایک مومن بندہ اپنے اندر خوشحالی پیدا کر سکتا ہے۔ دعا، اللہ کے رسول بہت سی دعائیں ثابت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کا سوال ہے اور برے اخلاق سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے سرکار دعا فرماتے تھے، دیکھیے سرکار دعا فرما رہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، خلق عظیم، تو وہ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ سنیے، کبھی ہم کریں ایسی دعا، اے اللہ آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے لہذا میرے اخلاق کو بھی عمدہ کر دے۔ کون بول رہے ہیں؟ سرکار بول رہے ہیں، وہ آپ کو ہمارے کو بتانے کے لیے بول رہے ہیں۔ ایک اور دعا بھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ اے اللہ مجھے برے اخلاق، بری خواہشات، برائی اور بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ قرآن مجید کی تلاوت کریے، خاص کر فہم و تدبر کے ساتھ۔ قرآن پڑھنے میں بے شک ثواب ہے، لیکن آپ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیے، لیکن کم سے کم ایک رکوع معنی اور تفسیر کے ساتھ تو پڑھیے، تو کم سے کم آپ کا جو ہے ایک سال میں ایک قرآن تفسیر کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا، کیونکہ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور یہ قرآن جو ہے ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یہ بول رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کرنے والی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اچھے اخلاق سے منصف ہونے پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسے سورۃ اسراء، سورہ حجرات، سورہ نور وغیرہ میں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبوب بندے کو حکم دیا ہے کہ نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس طرح بدخلق لوگوں کا خیال بیان ہوا ہے تو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ حسن اخلاق پر جو اجر و ثواب ہے اس پر نظر رکھیے، اور بد اخلاقی کی جو سزا ہے اس پر توجہ دے، خاص کر ان حدیثوں پر غور کرے۔ چنانچہ نبی کا ارشاد ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت اس درجے ہے کہ جب کسی نے نبی سے دریافت کیا کہ ایمان میں افضل کون ہے تو آپ نے کہا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ ایمان کون سا ہے؟ تو جواب میں فرمایا یعنی وہ ایمان جس کے ساتھ
اخلاق حسنہ ہو. دوسری حدیث میں ہے کہ جو اخلاق میں سب سے عمدہ ہو، یعنی جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، تمہارے ہمارے سامنے وہ آیات قرآنیہ بھی ہیں جس میں حضور کے اخلاق کا تذکرہ بھی ہے جو میں پہلے کر چکا. تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور سب سے پہلے اخلاق اپنے گھر میں درست کریں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ باہر تو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں جب گھستے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی شیطان آ گیا. بچوں میں چیخنا، بیوی پر گرم ہونا. تو سب سے اچھا سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق پر بولنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قاضی صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. دعا کرتے ہیں.